رمضان میں راتوں میں آپ عبادت بھی کریں گے، دن میں آپ روزہ بھی رکھیں گے، اور اسی رات میں اسی مہینے میں ایک رات آئے گی جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، جس رات کے بارے میں یہ کہا گیا کوئی کھڑا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو، اللہ کی عبادت کر رہا ہو، یا اگر اس رات میں کسی نے تراویح پڑھ کے تہجد کی نماز پڑھ لی تب بھی اس رات کی فضیلت پا جائے گا۔ شب قدر میں اگر 1 منٹ بھی عبادت کا کسی کو موقع مل گیا، سارے کے سارے گناہ اللہ رب العزت اس مبارک رات میں اس بندے کے معاف فرما دے گا۔ میرے عزیزو، یہ رات اتنی مبارک کہ اگر آسمان سے لے کے زمین تک بھی بندے کے گناہ ہو، ساری دنیا اس کے گناہوں سے پٹ جائے، مگر اس رات میں ایک بار اللہ کے سامنے آ کے توبہ کر لے اور یہ کہہ دے اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دے، یا گونگا ہو زبان سے بھی نہ بولے، اپنے دل سے ہی اللہ کو پکار لے، اللہ اس شب قدر میں اس بندے کو بھی معاف فرما دے گا۔ لیکن فرمایا میرے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگ وہ ہیں جو اس رات میں چاہے وہ پوری رات سجدے میں پڑے ہوں، چاہے وہ مکہ مکرمہ میں کعبے کے اندر کھڑے ہوئے کعبے کا غلاف یا کعبے کی دیوار کے ہاتھ لگائے ہوں، چاہے وہ مدینہ میں مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں سجدے میں پڑے ہوئے ہوں اور اللہ سے مانگ رہے ہوں اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ فرمایا میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ 4 کام کرنے والوں کے علاوہ ہر ایک کو معاف کر دے گا۔ یہ 4 جب تک اپنی ان 4 برائیوں سے توبہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کعبے میں ہونے کے باوجود بھی ان کو شب قدر میں بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ کون ہے وہ؟ فرمائے نمبر 1 شرابی۔ نوجوانوں مسلمانوں غور کرو، اس ملک میں تمہاری 15 سے 25 سال تک کی نسل نشے میں خود ہے، بہت بڑی تعداد ہے جو نشے کی طرف جا رہی ہے۔ فرمایا یہ شب قدر میں اگر نشے سے توبہ کیے بغیر آ گیا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے۔ فرمایا نمبر 2 کینہ رکھنے والا، یہ دلوں میں کینہ رکھنے والا، کینہ در حقیقت یہ اللہ سے مقابلہ ہے، یہ دوسرے کی بربادی کے پلان بنانے والا، بلکہ اس کو آسان سمجھو، دوسرے کی خوشی سے غم میں مبتلا ہونے والا اور دوسرے کے غم سے خوش ہونے والا اور اس کے لیے بربادی کے ارادے رکھنے والا اگر اس رات میں بھی آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ نمبر 3 رشتہ داریوں کو توڑنے والا، بات بات پہ میں تیرا نہیں تو میرا نہیں، میرے گھر تو نہ آنا، تیرے گھر میں نہیں آؤں گا، آج سے تیرا میرا سمبند ختم۔ فرمائے اس طرح بات بات پہ دنیا کی خاطر رشتے ناتوں کو توڑنے والا شب قدر میں آئے گا، وہاں اللہ اس کی معافی نہیں کرے گا۔ نمبر 4 ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا دل دکھانے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو دکھ دینے والا، ماں باپ کو پیڑا دینے والا، اگر رمضان میں شب قدر میں کعبے میں موجود ہو اور جب تک کہ اس کے ماں باپ کو وہ راضی نہ کر لے، اللہ اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اس لیے پیارو، حضرت لقمان وصیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کو اور اسی وصیت کو یہ عاجز آپ کو سنا رہا ہے، اور آپ اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو، ایک ایک محلے کے جوان، ایک ایک بہن اور ایک ایک بھائی کو سنائیے کہ اللہ کے لیے ہو سکتا ہے یہ رمضان ہم میں سے کسی کی زندگی کا آخری رمضان ہو، ہم اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں اور ان کی فرما برداری کریں تاکہ اللہ ہمیں اس رمضان المبارک میں معاف کر کے جنت کا پروانہ عطا کر کے جنتی بنا کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اگر نہیں کیا تو سنیے، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی کے منبر پہ چڑھے اور پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین، دوسری پہ رکھا فرمایا آمین، تیسری پہ رکھا فرمایا آمین۔
صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے آج ہم نے آپ سے وہ سنا جو آج سے پہلے نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا جو فرشتوں کے سردار ہیں، جو سب سے بڑے فرشتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں فرشتے کو بنگالی میں؟ فرشتہ ہی کہتے ہیں۔ جو سب سے بڑا فرشتہ ہے جو قرآن لے کے آیا، فرشتوں کا سردار کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کا وہ آئے تھے، اور جیسے ہی میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حضور بددعا کی، اور وہ بددعا یہ تھی، اے اللہ تیری رحمت سے دور ہو وہ شخص، لعنت ہو اس بندے پر جو رمضان کا مہینہ پا جائے اور اس میں اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف نہ کرا سکے۔ فرمایا میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل نے پھر بددعا کی اور کہا اے اللہ ہلاک و برباد فرما اس بندے کو کہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ میں سے کسی ایک یا دونوں کو پا جائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے۔ فرمایا میں نے اس کی بددعا پر آمین کہا، اور جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل نے کہا اے اللہ برباد فرما دے اس شخص کو کہ جو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور ان پر درود نہ پڑھے۔ میرے بھائیوں تینوں باتیں بہت ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کو رو پیٹ کے اپنے آپ کو دھن کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اللہ کے حوالے کر کے یہ طے کر لو کہ اس رمضان میں اللہ سے معافی کرا کر ہی دم لیں گے، اس کی چوکھٹ پہ اپنے سر کو رکھتے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ رمضان ہماری آپ کی زندگی میں تبدیلی کا رمضان ہوگا۔ علامت کیا ہے کہ اس کی مغفرت ہوئی اور نہیں ہوئی؟ علامت یہ ہے کہ رمضان میں اگر کسی کی مغفرت ہو گئی اور اللہ نے اس کی سن لی تو وہ انسان رمضان سے پہلے یا رمضان میں جو گناہ کرتا تھا رمضان کے بعد نہیں کرے گا۔ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ زنا نہیں کرے گا، وہ چوری نہیں کرے گا، وہ نمازیں نہیں چھوڑے گا، وہ غیبت نہیں کرے گا، وہ ماں باپ کو نہیں ستائے گا، وہ پڑوسیوں کو نہیں ستائے گا، وہ پکا ایماندار بن کے زندگی گزارے گا، 5 وقت کا نمازی ہوگا۔ یہ مغفرت کی علامات ہیں کہ اگر بندے کی رمضان میں مغفرت ہو جائے تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں تبدیلی آنا چاہیے۔ اور اگر رمضان آیا، رمضان میں روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، افطار بھی کھائی، سحری بھی کھائی، اور رمضان گزرتے ہی جیسے عید کا چاند دکھا جلدی سے اپنی داڑھی کو صاف کرایا، اور وہی گناہ جو رمضان سے پہلے ہم کرتے تھے رمضان کے بعد بھی شروع کر دیے، تو سمجھو کہ جبریل علیہ السلام کی بددعا تم سے چپک چکی ہے۔ اور یاد رکھنا جبریل کی بددعا اور سرکار مدینہ کی اس دعا بددعا پر آمین اگر کسی کا پیچھا کر لے تو وہ کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ ہو جائے گا، ہو جائے گا وہ آباد جو اتنی بڑی ہستیوں کی بددعا لے کے چل رہا ہو۔ اسی طرح اگر کسی کے بوڑھے ماں باپ ہوں اور اس کے ماں باپ خوش نہ ہوں، راضی نہ ہوں، دکھی ہوں، ان کا من دکھی ہو اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے تو میرے عزیزو یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی تباہی کی بات ہے۔ ماں باپ کو ناراض کر کے چاہے تم مجھ مولوی سے تعویذ لکھوا لے، ماں باپ کو ناراض کر کے چاہے تو اتنے بڑے بڑے پنوں پہ مجھ سے لکھوا کر دکان میں اور گھر میں لگا لے، اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے چاہے تو ہم مولویوں سے پانی پڑھوا لے، برکت کی دعائیں کرا لے، جب تک تیرے ماں باپ کی زبان تیرے لیے نہ کھل جائے دعا کے طور پہ کوئی مولوی کا وظیفہ تیرے کام نہیں آ سکے گا۔ سب سے بڑے ولی، سب سے مقبول دعائیں اگر تیرے پاس ہیں تو تیرے ماں باپ کی ہیں۔ ماں اپنے بچے کے لیے اگر ہاتھ اٹھا دے اور اللہ سے کچھ مانگ لے، علماء لکھتے ہیں کہ ماں کی دعا اپنی اولاد کے حق میں آسمانوں کو چیرتے ہوئے چلی جاتی ہے۔ اپنے ماں باپ سے دعائیں لو، ان کے پیر دباؤ، ان کی خدمت کرو،
ان کے اوپر زور سے نہ بولو، ان کے سامنے اکڑ کے کھڑے نہ ہو۔ جب بھی اپنے ماں باپ سے بات کرو بہت نرم لہجے میں، پیار کے لہجے میں، محبت کے لہجے میں، کبھی ماں باپ پہ زور سے نہ بولنا۔ اور ہر آن اپنے ماں باپ سے تم اپنے لیے دعائیں کرو کراؤ، اور ان کے لیے خود بھی دعا کرتے رہو۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر لی تو انشاءاللہ ہماری آپ کی جنت پکی ہو جائے گی۔ تیسری نصیحت، دو ہو گئی، جلدی جلدی ختم کر رہا ہوں، دو ہو گئی نہیں؟ پہلی کیا ہے؟ شرک سے بچنا ہے، توحید اپنی زندگی میں لانا ہے، اس کے لیے سیکھنا ہے۔ یاد کرتے رہیے، پہلی چیز شرک سے حفاظت، اور دوسرا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور ان کی خدمت کر کے جنت کمائیں گے انشاءاللہ، کریں گے بھائی۔ تیسرا سنیے جلدی سے، فرمایا حضرت لقمان نے اپنے بچوں سے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها اللہ۔ فرما رہے حضرت لقمان اپنے بیٹوں سے، میرے بیٹوں، کوئی بھی کام تم اس دنیا میں چاہے چھوٹا کرو یا بڑا، اچھا کرو یا برا، چھپ کے کرو یا کھل کر، مگر یاد رکھو دنیا میں اگر تم کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے اور اچھے برے کام کو چاہو چھپانا، اور اس چھپانے کے لیے تم آسمان جیسی اونچائیوں میں چھپا آؤ یا زمین کے اندر گاڑ دو یا پہاڑوں کی گفاؤں میں ڈال دو، فرمایا یہ دنیا میں تو کر سکتے ہو، اتنا چھپا ہوا کام بھی جو تمہارے کسی کام کو دنیا کا کوئی آدمی نہ جانتا ہو، قیامت میں جب آؤ گے یأتی بہ اللہ، اللہ قیامت میں تیرے ایک ایک عمل کو، چاہے وہ کتنا بھی باریک سے باریک اور چھپے ہوئے سے چھپا ہوا کیوں نہ ہو، قیامت میں اللہ تیری آنکھوں کے سامنے لا کے ڈال دے گا۔ میرے جوان بھائی بہنوں، آج ہمارا یہ عقیدہ ختم سا ہو رہا ہے کہ قیامت میں ہمیں اپنے اعمال کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ موبائل ہے، موبائل میں جوان بہن بھائی رات کو واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتے ہیں، اور وہ چیٹنگ افیئر اور لو اور محبت کے نام پہ ہو رہی ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بھئی اس کو ایوری ون ڈیلیٹ کر دو تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ یہی ہوتا ہے نا، ایوری ون ڈیلیٹ، ایسا ڈیلیٹ کر دو چیٹنگ کو کہ کوئی اور نہ دیکھ لے اس کو، یہ پرائیویٹ چیٹنگ ٹیلی گرام پہ کر لو۔ ہم بھی مولوی کچھ تو جانتے ہی ہیں سماج میں۔ اب یہ جو ہم کر رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہم نے ڈیلیٹ کر دیا، کوئی نہیں دیکھ سکے گا، مگر یاد رکھ نوجوان، تو نے ڈیلیٹ موبائل سے کیا ہے، اپنے فنگر سے نہیں کیا ہے۔ آدھار کارڈ پہ انگوٹھا لگاتے ہو، آ نہیں جاتا سب کچھ؟ تو اللہ تعالیٰ ان فنگر اور ان انگلیوں میں کچھ نہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے، سب سیٹ ہو رہا ہے، یہاں 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 یہاں۔ تیری انگلی جو ٹچ کر رہی ہے، جو تو کچھ لکھ رہا ہے، جو تو کچھ بول رہا ہے، جہاں تو چل رہا ہے، تو نے سمجھا کہ مجھے کسی نے دیکھا نہیں۔ قرآن کہتا ہے دیکھا نہیں بلکہ سب کچھ ریکارڈ ہو گیا۔ جب قیامت میں تو آئے گا، دنیا میں تیرا خیال تھا کہ میں سب سے چھپ کے آیا ہوں، میرے کسی کام کا کسی کو کچھ نہیں پتا، مگر قیامت میں جب تو آئے گا، اللہ رب العزت فرماتا ہے اليوم نختم على افواہہم، قیامت میں ہم منہ پہ تالا لگا دیں، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا يكسبون، یہ ہاتھ بولیں گے۔ آج تو سمجھنا بہت آسان ہے نا، اگر لگا دو انگوٹھے سب کچھ کلیئر، ایسی قیامت میں یہ ہاتھ بولیں گے ہاں میرے اللہ، میں بیوی کے ہوتے ہوئے بھی یا میں دین کو جانتے ہوئے بھی، قیامت کو جانتے ہوئے بھی اپنے ہاتھوں سے گناہ کرتا تھا،
اے اللہ یہ ہم ہاتھ بول رہے ہیں یہاں یہاں گناہ کیا، قرآن کہتا ہے یہ پیر بھی تمہارے گواہی دیں گے، دنیا سمجھے یا نہ سمجھے مگر ہماری پوری ریکارڈنگ قیامت کے لیے ایک ایک عمل کی اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ میرے پیارو، اگر یہ یقین ہو ہمیں اور آپ کو کہ ہمیں ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، تو جیسے کیشیئر کو بینک کے یقین ہوتا ہے نا کہ حساب دینا ہے، دکان کے اکاؤنٹنٹ کو یقین ہے کہ حساب دینا ہے، ایک منشی کو یقین ہوتا ہے مالک حساب لے گا، بار بار پیپر نہیں چیک کرتا وہ، کہیں غلطی نہ ہو جائے، کہیں کچھ ہو نہ جائے، کہیں کچھ ہو نہ جائے، مائنس پلس ٹوٹل، مائنس پلس ٹوٹل، ملٹی پلائی کرتا نہیں کرتا وہ؟ جوانوں آپ تو سمجھ رہے ہو نا، کرتا یا نہیں کرتا؟ اگر مجھے اور آپ کو یہ یقین ہو کہ میرا پروردگار قیامت میں اس دنیا کے ایک ایک پل کا میرا اور آپ کا حساب لے گا، رات کو روزانہ سونے سے پہلے اپنی زندگی کا خود سے حساب لینے لگو گے، چونکہ رات میں سونا میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے مگر اٹھنا نہیں، ہو سکتا ہے سوئے یہاں ہو، قبر آنکھ قبر میں کر دے، سونا ہی تو ہاتھ میں ہے، اٹھنا تو ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیارو، میں وہی نصیحت اپنے آپ سے اور آپ سے کرتا ہوں، پہلا مخاطب میں خود ہوں اپنے آپ کا، کوئی عمل یہ سوچ کے نہ کرنا کہ چھپ گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر دنیا میں کوئی تو عمل کرے گا، قیامت میں تیری آنکھوں کے سامنے لا کے ڈال دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اچھا ہو یا برا ہر عمل تیرے سامنے پڑا ہوگا اور قیامت میں تیرا حساب۔ اس لیے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قیامت کے حساب سے پہلے یہی حساب کرو، روزانہ اپنا حساب لو۔ اگر آج رات موت آ گئی تو قبر میں سوال کے جواب کی پوری تیاری ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہمیں آج ہی اللہ کا سامنا کرنا پڑا، ہماری موت کا سامنا ہوا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائی، میں وہ جواب تیار نہیں کر سکتا، یہ تو ہر ایک ایمان والے بھائی اور بہن کو اپنا اپنا جواب اپنے آپ ہی تیار کرنا ہے۔ یہاں تو نقل سے بھی کام نہیں چلے گا، کسی کی مدد سے کام نہیں چلے گا۔ چوتھی بات فرمائی یا بنی اقم الصلاۃ، میرے بچوں نماز پڑھنا جہاں تم ہو، نماز کا وقت آ جائے نماز نہ چھوڑنا، نماز کی پابندی کرنا۔ میرے بھائیو، ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے کہتے ہیں، یہ لاتے ہیں ان کو، کھیت پہ کام چھوڑ کے کاموں کو ترک کر کے نمازوں پہ آتے ہیں، ہم سارے کام پیچھے اور نماز سب سے آگے ہو، اس لیے کہ نماز میرے آپ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر میرے اور آپ کے ذریعے سے میرے نبی کو خوشی پہنچ جائے، میرے بھائیوں، ہم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا کہ اگر ہماری وجہ سے ہمارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی اللہ سے ملاقات ہے۔ تم جہاں بھی رہو، سفر میں ہو یا گھر میں ہو، نماز کو کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز ہی کا کرے گا، نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ اگر پڑھی تھی تو حساب آگے آسان ہوگا، اور نہیں پڑھی تو پہلے ہی سوال پہ ہمارا وکٹ گر جائے گا۔ پھر فرمایا چھٹی نصیحت وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے میرے بچوں، ہمیشہ اچھی باتیں کہنا لوگوں سے، بری باتوں سے روکنا، امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا۔ یہ ایک باپ اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ زبان سے دوسروں کو اچھی باتیں کہیں،
اچھائی بتائیں، بھلائیوں کی بات کریں، نیکیوں کا حکم دیں، اچھائی کی طرف دعوت دیں۔ اگر کوئی جوا کھیل رہا ہو، شراب پی رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو، چوری کر رہا ہو، نمازیں چھوڑ رہا ہو، حرام کھا رہا ہو، رشتہ داریاں توڑ رہا ہو، ماں باپ کو ستا رہا ہو، ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں سے ہم اپنے بھائیوں کو روکنے کے لیے محنت کریں۔ یہ قرآن کا میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے۔ پھر فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اور اے میرے بچوں، یہ جتنے کام میں تمہیں بتا رہا ہوں، ان کاموں کے کرنے میں تمہیں جو بھی تکلیفیں، پریشانیاں، مشکلات اور جھنجھٹیں آئیں، ان سب پہ صبر کرنا، چونکہ یہ کام چھوٹے موٹے کام نہیں ہیں، یہ بہت بڑے کام ہیں۔ ان ذالک من عزم الامور، بہت بڑے بڑے کام ہیں۔ اگر یہ کام تم کر لو گے، قرآن کہتا ہے یہی کام ہے کرنے کے، اور ان کاموں کو کرنے میں اپنوں کی طرف سے، پرایوں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے یا دوستوں کی طرف سے جو بھی مصیبتیں آئیں، ان پر صبر کے ساتھ کھڑے رہنا، پیچھے مت ہٹنا، آگے کی طرف بڑھنا، آگے کی طرف چلنا۔ انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدموں کو چومنے از خود چلی آئے گی۔ آگے ایک آیت رہ گئی، بس اس کا ترجمہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بچوں، لوگوں سے منہ چڑھا کے بات مت کرنا، یوں کر کے نہ بولنا، گلوے نہ چڑھا لینا، آنکھیں بند نہ کر لینا غصے میں، پیشانی کو سروٹے نہ دے دینا، منہ چڑھا کے نہیں بلکہ مسکرا کے بات کرنا، تبسم سے بات کرنا، اخلاق کے ساتھ بات کرنا۔ او مسلمانوں، عجیب اتفاق ہے، اس کائنات میں نبی سے زیادہ دکھ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں اور نبی سے زیادہ مسکرانے والا بھی کوئی نہیں۔ عجیب ہے، یہ سمجھ نہیں آتی۔ غور کرو تو میرے بھائی، یہ معجزہ ہے نبی کا۔ خود نبی نے فرمایا جتنا مجھے اللہ کی راہ میں دکھ دیے گئے، نہ مجھ سے پہلے نہ میرے بعد کسی کو نہ دیے گئے نہ دیے جائیں گے۔ مسکرا کے بات کیا کرو، منہ ٹیڑھا کر کے غصے کے منہ سے بات نہ کیا کرو، یہ تکبر کی علامت ہے، اور اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا بلکہ ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، زمانے میں بے حیثیت بنا دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے مت چلا کر، تھوڑا سا عاجزی کے ساتھ چلا کر۔ اللہ کو عاجزی والی چال پسند ہے، نبی والی چال۔ جیسے نبی چلتے تھے، کون سی چال؟ پیارے نبی جب چلتے تھے تو لمبے لمبے قدم رکھتے تھے، اور جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے اوپر کی طرف سے میرے آقا نیچے اتر رہے ہیں۔ جوانوں، تمہیں چلنے کا شوق ہے، تمہیں نقل کا شوق ہے، آج کے ہیرو کا، ہیروئنز کی نقل کا شوق ہے، خدا کی قسم اس کائنات میں میرے نبی سے بڑا ہمارے لیے کوئی ماڈل ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کی چال اپناؤ، نبی کی بول اپناؤ، نبی کا طور اور طریقہ، نبی کی زندگی، جو میرا نبی کرتا تھا اسی کے کرنے کے دیوانے ہم بنے۔ یقین جانو جس دن ہم یہ کرنے لگیں گے، مولانا نے فرمایا تھا قولی مسلمان بنو، عملی طور پر ہماری چال، ہمارا چلن، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھونا، ہماری رشتہ داریاں، ہماری شادیاں، ہمارے جنازے، ہمارے کاروبار، ہمارے لین دین، ہمارے معاملات،
ہماری کھیتیاں، ہماری بوائیاں، کٹائیاں، ساری کی ساری چیز جو ہماری دنیا میں ہماری زندگی سے واسطہ رکھی ہو، اگر سب کو نبی کے طریقے پہ کرنے لگو گے تو تمہیں پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں مسلمان ہوں۔ دنیا تم سے پوچھے گی کس کو مانتے ہو جو اتنی شاندار زندگی جیتے ہو، ہمیں بھی اس کا دیوانہ بنا دو، ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو، ہم بھی اسی کے غلام بننا چاہتے ہیں۔ یہ کام میری اور آپ کی عملی زندگی سے ہی ممکن ہوگا، زبانی زندگی سے ممکن نہیں ہوگا۔ آخری آیت فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ لوگو چال ذرا درمیانی چال چلا کرو، بہت تیز نہیں، بہت سلو نہیں غافلوں کی طرح، زیادہ تیز چلنا تکبر، بہت ہلکے چلنا غافلوں کا کام ہے۔ مڈل، درمیانی معتدل چال چلو، اور بولنے میں ذرا اپنی آواز کو ہلکا رکھا کرو، زور سے مت بولا کرو، چیخ کے مت بولا کرو۔ زیادہ زور سے بولنا گفتگو کرنے میں، آپس میں بولنے میں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بہت آرام سے بات کیا کرو، زور زور سے بول کے کسی کو ڈرانے کی کوشش نہ کرو۔ دیکھو ڈرانا دور میں بہت آسان ہے، لیکن بڑا کام دلوں کو جیتنا ہے۔ بڑا کام تو دل سے کسی کو اپنے آپ کو منوانا ہے۔ بڑا کام تو یہ ہے کہ کوئی تم سے دل سے پیار کرے، بڑا کام تو یہ ہے کہ کوئی تمہیں دل سے چاہنے لگے، بڑا کام تو یہ ہے کہ تمہاری دل سے عزت کرے، اور جو دل سے عزت کرے گا وہ سامنے بھی کرے گا، وہ پیچھے بھی کرے گا، وہ باہر بھی کرے گا، وہ اندر بھی کرے گا۔ اور اس میں بہت بڑا دخل میری آپ کی زبان کا ہے۔ زبان جیسے بولو گے، ایک بچے سے بھی پیار سے بولو گے تو اس کا اثر دیکھو گے۔ ایک بچے سے کہتے ہو اے ہٹ، وہ یوں کر کے دیکھے گا کون کمار ہے جو مجھے ڈانٹ رہا ہے، اور ایک سے کہا میرے پیارے، میرے بچے، میرے بیٹے، آپ ذرا تھوڑا سا یہاں جائیے۔ بچے پر بھی، بڑے پر بھی، اپنے پر بھی، پرائے پر بھی پیاری بول چال کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا پیارا پیارا بولو، نرم نرم بولو، آہستہ آہستہ بولو، ایسی بات کرو جو لوگوں کے دل میں اتر جائے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس لیے کہ سب سے گندی، بری، ناپسندیدہ آواز اللہ کے نزدیک گدھے کی آواز ہے، اور وہی چیختا اور چڑھاتا ہے۔ یہ چند نصیحتیں دی، جلدی سے ریپیٹ کریے۔ شرک نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی نہیں کہہ رہا انشاءاللہ تو زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ۔ شرک نہیں کریں گے انشاءاللہ، سیکھیں گے اور توحید اللہ کی ذات و صفات کو سمجھیں گے انشاءاللہ، ماں باپ کی فرما برداری کر کے جنت کمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ رمضان ہماری مغفرت کا رمضان ہوگا انشاءاللہ۔ کوئی بھی عمل آخرت کو سامنے رکھ کے کریں گے انشاءاللہ۔ نمازوں کی پابندی کریں گے، ہر ایک کو اچھی بات بتائیں گے، اپنا ہو یا پرایا برائیوں سے بھی روکیں گے انشاءاللہ۔ اس راستے پہ جو بھی پریشانیاں آئیں گی دین کو اپنانے میں، دیندار بننے میں، پکا مسلمان بننے میں، اس پہ صبر کریں گے انشاءاللہ۔ لوگوں سے مسکرا کے بات کریں گے انشاءاللہ، زمین پہ عاجزی سے چلیں گے انشاءاللہ، اور اپنی آواز میں پیارا پن، نرم انداز اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے بھئی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مبارک فرمائے، آپ سب گاؤں والے اطراف کے لوگوں کو مبارک فرمائے، غلام مصطفیٰ اور ان کی ٹیم کو۔ یہ جنتیوں والی زندگی، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں بنانا کہ ہم اس دنیا میں جنتی بن کے جائیں، تو یقین جانو چاہے وہ ایک چھپر کے گھر میں تم زندگی گزارو، چاہے محل میں گزارو، چاہے بغیر چپلوں کے پیدل چل کے اپنی زندگی گزارو، اور چاہے تم ہوائی جہاز میں بیٹھ کے زندگی گزارو، چاہے ایک وقت کھا کے ایک وقت کا فاقہ اٹھا لو، اور چاہے تو دونوں وقت شاندار کھانے کھا لو، کامیابی کا دار و مدار اس دنیا کی غریبی اور امیری پر کبھی نہیں رہا۔ کامیاب کون ہے؟ کون ہے وہ جو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہے؟ چاہے زندگی کوئی بھی ہو، مزدوری کر رہا ہو، رکشہ چلا رہا ہو،
کھیتی باڑی کر رہا ہو یا وہ وقت کا بادشاہ ہو، کامیاب کون ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو اسی دنیا میں رہ کر جنت کما لے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ کی نگاہ میں یہی ہے کامیاب۔ میرے پیارو، جہنم سے بچانے والا، جنت کے راستے پہ چلانے والا، اس پورے روئے زمین پر ایک فارمولہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ اگر اس کو اپنا لیا جائے تو ہماری ہر زندگی کی ہر صبح و شام، ہر دن اور رات کامیاب زندگی کے طور پہ گزریں گے اور جنتیوں والی زندگی کے طور پہ گزریں گے۔ وہ کون سا فارمولہ ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو وہ فارمولہ قرآن کی شکل میں دیا ہے۔ ہماری اور آپ کی کامیابی قرآن سے جڑنے میں ہے، قرآن سے دور ہونے میں نہیں۔ ہم اور آپ جنت کی راہوں پہ چلنا چاہتے ہیں اگر، تو وہ جنت کی راہیں ہماری اور آپ کے قرآن میں ہیں۔ اگر ہم اور آپ کامیاب زندگی کو بنانا چاہتے ہیں تو وہ کامیاب زندگی کا طریقہ قرآن سے ملے گا۔ لہذا ہر مسلمان، چاہے وہ جس طرح کی زندگی گزار رہا ہو، اسے چاہیے کہ وہ قرآن سے اپنا تعلق قائم کرے۔ کم سے کم درجہ قرآن سے تعلق کا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ قرآن کی تلاوت کرے، اور اگر خود نہ سمجھ سکے تو اپنے یہاں مقامی علماء سے قرآن کو سمجھے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنائے۔ ایسا کوئی دن اس پہ نہ گزرے جو اس کی زبان پہ قرآن نہ جاری ہوا ہو۔ آج ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مہینوں ہو جاتے ہیں مگر ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کتنا لمبا وقت قرآن کو پڑھے بغیر ہمارا گزر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر قرآن ہم سے دور ہوا تو کامیابی دور ہو جائے گی۔ قرآن سے ہم دور ہوئے تو ہدایت سے دور ہو جائیں گے۔ میری اور آپ کی زندگی سے اگر قرآن نکلا تو جنت کی راہیں میرے آپ کے ساتھ چھوٹ جائیں گی۔ اگر قرآن سے میرا اور آپ کا ناطہ ٹوٹا تو اللہ سے بھی میرا آپ کا ناطہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، چونکہ اللہ سے رشتے کو جوڑنے والی کتاب کا نام ہے قرآن۔ قرآن کریم ہمارے دلوں کا نور ہے۔ قرآن کریم ہماری دنیا میں ہمارے مسائل کا اور مصیبتوں کا حل ہے۔ قرآن پاک ہماری بیماریوں کی دوا ہے۔ قرآن پاک ہمارے قبر کے اندھیروں کا اجالا ہے۔ قرآن ہی قیامت میں ہمیں نجات دلانے والی کتاب ہے۔ اگر قرآن ہمارے ساتھ رہا، یہ دنیا بھی آسان، یہ قبر بھی آسان، آخرت کا مرحلہ بھی آسان۔ آؤ میرے پیارو، ارادہ کرو انشاءاللہ کہ اب تک جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے، ان کی عمر جو بھی ہو وہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پڑھیں گے بھائی، پڑھیں گے انشاءاللہ، چاہے عمر جو بھی ہو۔ اور پھر روزانہ اپنی مسجد میں مولانا سے قرآن کا ترجمہ سنیں گے انشاءاللہ۔ تعلیم میں بھی بیٹھیں گے۔ جمعے کے دن، جمعے کی نماز میں جو بیان اور تقریر ہوتا ہے، آپ کے مولانا نے بھی وہی پڑھا ہے جو ہم نے پڑھا ہے۔ آپ کا امام بھی ویسے ہی عالم ہے جیسے ہمیں، اس کی بات کو سننے کے لیے وقت سے پہلے پہنچیں گے، جو کہ قرآن سے ہمیں رہنمائی عطا کرے گا، جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف لے کے چلیں گے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ آئیے میں قرآن سے چند باتیں آپ کو سر دست بتا کے رخصت ہوتا ہوں کہ قرآن کریم کیا بتاتا ہے ہمیں اور کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے قصے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے گزری ہوئی جو پہلے کی قومیں ہیں ان کے قصے بیان کیے۔ کیوں؟
اگر ہم اور آپ ان قصوں کو پڑھیں گے اور اپنے گھروں میں سنائیں گے، ہم آپ چیل کووں کے قصے سناتے ہیں اپنے گھروں میں، بچوں کو موبائل میں کارٹون دکھاتی ہیں ہماری مائیں اور بہنیں، ہم اور آپ اپنے گھروں میں کہانیاں فردی پرانے بھوت پریت اور جنات کی بتاتے ہیں۔ میرے پیارو، اللہ نے قرآن میں قصے بیان کیے ہیں۔ اگر بچے ہیں تو یوسف علیہ السلام کا بچپن ان بچوں کو بتاؤ، کیسے اللہ نے انہیں اپنی بھائیوں کے چنگل سے کنویں میں بچایا اور ان کی جان کی حفاظت کی، کس طرح بازار میں مصر کے حضرت یوسف کو اللہ نے حفاظت کے ساتھ ایک اعلیٰ گھر میں پہنچایا۔ یہ قصے سناؤ اپنے گھروں میں۔ معصوم بچوں کے کانوں میں اگر قرآن کے قصے پڑھیں گے، جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے چلے جائیں گے، قرآن سے ان کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ سناؤ، حضرت ہاجرہ کا قصہ سناؤ اپنے گھر کی خواتین کو، حضرت اسحاق علیہ السلام کا قصہ سناؤ۔ اگر دنیا میں طاقتور ظلم کر رہا ہو، قوم مظلوم بن چکی ہو، تو حضرت موسیٰ اور ہارون کا فرعون سے مقابلے سناؤ جو قرآن نے بیان کیے۔ اگر تمہیں مرنے کا خوف ہو اور دنیا سے ڈر لگ رہا ہو، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالنے کا واقعہ سناؤ، اور سارے قرآن کے واقعات جو اللہ نے قرآن میں اب بیان کیے ہیں، وہ سارے کے سارے واقعات میرے اور آپ کے سبق کے لیے، میری اور آپ کی کامیابی کے لیے۔ ہم آپ نہیں سناتے، موبائل لے کر کے فوراً اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں اور بچہ بچہ موبائل چلا رہا ہے، بچہ بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کارٹون میں جو اس نے دیکھا وہ اسے سب یاد ہوا، اس نے قرآن سنا ہی نہیں، تو قرآن یاد ہی کیا ہوگا اس کو۔ میرے پیارے بھائیوں، میری معزز ماؤں، ہم اور آپ صاحب اولاد ہیں۔ ہماری آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری اپنی نسل کو اور اپنی اولاد کو سنبھالنا ہے۔ ہم دنیا بھر کے کام کچھ بھی کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، لیکن ہماری آپ کی جو آنے والی نسل ہے، اگر ہم نے اس کو نہیں سنبھالا تو یہ ہماری دنیا میں بھی تباہی کا ذریعہ بنے گی اور آخرت میں بھی تباہی کا ذریعہ بنے گی۔ انہی قصوں میں سے ایک قصہ ایک باپ کا اپنے بیٹوں کے ساتھ ملاقات اور نصیحتوں کا ہے۔ وہ باپ کا نام ہے لقمان۔ یاد رکھنا میری بات ہے، کیا نام ہے؟ لقمان علیہ السلام۔ یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے۔ قرآن پاک کی 21ویں پارے میں سورہ لقمان ہے، اس کو پڑھو، اس کا ترجمہ سنو، راج تو بڑا آسان ہے۔ موبائل کھولو، سورہ لقمان ود ٹرانسلیشن ان اردو، پلے ہو گیا۔ جس کو سننا چاہو چلے جاؤ سن لو، قرآن سننا چاہو قرآن موجود ہے، اور گندے گانے سننا چاہو تو گندے گانے موجود ہیں۔ یہ موبائل نہیں ہے، یہ پوری ایک دنیا ہے۔ جیسے اس دنیا میں راستوں پہ چلتے ہوئے چاہو تو نگاہیں نیچی کر لو اور چاہے تو اپنی بہنوں سے بدنگاہی کرو۔ اللہ نے دنیا میں اچھے اور برے دونوں راستے ہمارے لیے رکھے، جس کو چاہے اپنا لو۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اچھائی کا راستہ بھی ہے، برائی کا راستہ بھی ہے۔ چور بننا چاہو چور بن جاؤ، نیک بننا چاہو نیک بن جاؤ، نمازی بننا چاہو نمازی بن جاؤ، بے نمازی بننا چاہو بے نمازی بن جاؤ۔ ایسے یہ دنیا ہے، موبائل کی دنیا، ساری دنیا اس ایک ہاتھ میں آ گئی۔ اس میں جو تم دیکھنا چاہو وہ دیکھ سکتے ہو، دیکھنے پہ کوئی پکڑ دھکڑ اس دنیا میں نہیں ہے۔ مگر جس طرح دنیا میں جینے میں یہ جو دنیا ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، جیسے اس دنیا کے جینے میں اللہ کے یہاں حساب ہوگا، اس دنیا کے استعمال پہ بھی اللہ تعالی ہم سے قیامت کے دن حساب کرے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم کا ایک قصہ ہے۔ ایک باپ ہیں جن کا نام ہے لقمان۔ یہ اپنے گھر کے کسی کونے میں اپنے بچوں کو جمع کرتے ہیں، بیٹوں کو، اور انہیں کچھ نصیحتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ نصیحتیں بڑی پسند آتی۔
کیا ہیں وہ نصیحتیں جن کو اللہ نے قرآن بنا دیا اور آج بھی ہمارے اور آپ کے لیے وہ نصیحتیں ایسے ہی ہیں جیسے آج بھی ہمیں آپ کو وہ نصیحتیں کی جا رہی ہیں. کیا فرمایا حضرت لقمان؟ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. ذکر کرو، یاد کرو، کچھ بول بھی لیا کرو اللہ کے نیک بندو، کبھی کبھی یہ بھی پڑھ لیا کرو، اس کو گنگنا لیا کرو، قرآن کی ان باتوں کو تازہ کر لیا کرو کہ جب حضرت لقمان اپنے بچوں کو بٹھا کر نصیحت کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹو، اے میرے جگر کے ٹکڑوں، اے میرے لخت جگر، میرے بچوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. کیوں؟ ان شرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک اس روئے زمین پہ سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے. ہم آپ سمجھتے ہیں ظلم مارنا ظلم ہے، کسی کی پٹائی کرنا ظلم ہے، کسی کا مال چھین لینا ظلم ہے، کسی کی باڑی اور کھیتی کو چھین لینا جرم ہے، غلط ہے، حرام ہے. مگر اس پوری دھرتی پر سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے جس کو قرآن کہتا ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اور جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ بڑے دل سے سننے کی بات ہے اور اس پر غور کرنے کا مقام ہے. قرآن یہ کہتا ہے یہ اتنا عظیم گناہ ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ اس کی ذات اور صفات میں شرک کرے گا فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا اور جہنم اس کا ٹھکانہ بن چکا ہے. شرک کرنے والا اللہ کی ذات و صفات میں، چاہے وہ نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، خیرات دینے والا ہو، نیکیاں کرنے والا ہو، بھلائیاں کرنے والا ہو، کتنے ہی پارسا کیوں نہ ہو، قرآن کا اٹل فیصلہ آ چکا اگر تو نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو تجھ پہ جنت کو حرام کر دیا گیا اور جہنم تیرا ٹھکانہ بنا دیا گیا. اس لیے کہتے ہیں تھوڑا ہو مگر پیور ہو، کوالٹی والا ہو، ایک نمبر ہو، دو نمبری نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت میں اس کو اور صاف فرما دیا اور یوں کہا قرآن میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ اگر تم کوئی گناہ کر کے آؤ گے چاہے گا تو معاف کر دے گا، اس کی ذات رحمان و رحیم ہے. اگر شرک کر کے آؤ گے اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا. میرے پیارے جوانوں، میرے بزرگوں اور اس گاؤں کے اور آس پاس کے لوگوں، مغربی بنگال میں رہنے والے پیارے بھائیوں، اتنا بڑا گناہ جس پر ہمارے لیے جنت حرام ہو گئی ہو، معافی نہ ہونے کا اعلان ہوا ہو، ہم نے کبھی اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ اس گناہ کو سیکھا ہے تاکہ اس سے بچ سکیں کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید کیا ہے؟ کیا ہے اللہ؟ کیا ہے شرک؟ جاؤ اپنے گاؤں کے گھر گھر کی کنڈی کھٹکھٹا کے جائزہ لینا، ہر 100 میں سے 90 افراد امت مسلمہ کے آپ کو ملیں گے جن کو شرک کی ڈیفینیشن اور شرک کی تعریفات سے آگاہی اور معلومات نہیں ہوگی اور وہ بتا نہیں سکیں گے کہ شرک کیا ہے. دنیا کوئی تمہارے مال کی دشمن ہے؟ ساری دنیا کی اسلام دشمن طاقتیں یہی چاہتی ہیں مسلمانوں تم سے کہ تم وہ مسلمان بنو جنہیں شرک سے نفرت نہ ہو اور شرک کرنے میں انہیں کوئی گریز نہ ہو، جنہیں اس گناہ کو گناہ سمجھنا بھی نہ آتا ہو.
ہاں تم مسلمان بنو، مگر صرف وہ کہ جو نام کے مسلمان ہوں، جنہیں صرف جمعے کی نماز میں جانا آتا ہو، جو کہیں بھی سر رکھ دیتے ہوں اور کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہوں، کچھ بھی کر لیتے ہوں اور کسی کے ساتھ بھی کسی کام میں شریک ہو جاتے ہوں، اور پھر وہ یہ کہتے ہوں کہ میاں ان مولویوں کے چکر میں مت پڑو، اسلام تو دل میں ہے، نام تو دل میں ہے، ایمان تو دل میں ہے، یہ تو تعلق دل سے ہے، اگر یہ کر لیا تو کیا ہو گیا؟ ساری دنیا تمہیں ایسا مسلمان بنانا چاہتی ہے، اور اللہ ہمیں اور آپ کو کہتا ہے نا، تو سر سے لے کے پیر تک، دائیں سے لے کے بائیں تک، آگے سے لے کے پیچھے تک، خوف سے لے کے سائے تک، خوشی سے لے کے غم تک، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، مرد سے لے کے عورت تک، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورا کا پورا اسلام میں آ جا۔ اگر تو سر سے پیر تک پورے وجود کو اسلام میں لے کے نہیں آتا تو یقین مان تو اپنی زندگی میں اپنی پیروں کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ رہا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، دیکھ دو راستے ہیں، ایک اللہ کا راستہ ہے اور ایک شیطان کا راستہ ہے۔ اللہ اپنی طرف تمہیں بلاتا ہے، آؤ اللہ کی طرف جانو اللہ کیا ہے، آؤ اللہ کی طرف پہچانو رب کون ہے، آؤ اللہ کی طرف تعلق پیدا کرو اپنے اس پروردگار سے جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے اپنی قدرت سے پالا ہے، کوئی اور اس کے اس پالنے میں شریک نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اس کی تیری ماں وہ صرف ذریعہ ہے، تجھے پالنے والی نہیں، وہ کھاتی کشتی پیتی کشتی، مگر اندر بنانے والا ماں کے پیٹ میں صرف تیرا پروردگار ہے۔ اس کے راستے کو نہ چھوڑ، اس لیے کہ اس کے راستے کے علاوہ اگر کوئی اور راستہ ہے وہ صرف اور صرف شیطان کا راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ میرے پیارو، یہ شرک سیکھنے کی چیز ہے، اسی کا تو جھگڑا ہے سارے زمانے میں، ساری دنیا انگریزوں کی تمہاری دشمن اسی کے لیے تو ہے، بھئی ہماری بھی مان لو اور ہم تمہاری مان لیں، مل کے بانٹ کے مذہب کی تقسیم کر لو۔ نہیں، ملک میں رہیں گے، احترام، ایک دوسرے کے احترام سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، یہ الگ بات ہے، کسی کے مذہب کو برا نہیں کہیں گے، یہ الگ بات ہے، مگر ہم اپنے مذہب کو آدھا تیتر آدھا بٹیر کر لیں، کچھ مانے اور کچھ نہ مانے، یہ کبھی مت کرنا مسلمانوں، ورنہ تمہیں نہ دنیا ملے گی نہ آخرت میں کوئی ہاتھ آئے گی کوئی چیز۔ شرک صرف مدرسوں سے نہیں سیکھا جا سکتا، صرف ان جلسوں سے نہیں سیکھا جا سکتا، ہر انسان کی زندگی میں الگ الگ معاملے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب ایک ہی زندگی گزار رہے ہوں، شرک کی ہزاروں قسمیں ہیں، ہر ایک کا واسطہ الگ الگ، کسی کا کوئی کام، کسی کا کوئی میدان، کسی کا کوئی فیلڈ، کسی کا کوئی ورک، ہر ایک کا الگ الگ۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں میرے پیارے بہن بھائیوں، اس کو سیکھنے کے لیے کسی ایک اچھے عالم سے اپنا مضبوط رابطہ بنائیں۔ جیسے ہمارے آپ کے یہاں فیملی ڈاکٹر ہوتے ہیں، جانتے ہیں نا، فیملی ڈاکٹر، یہ بات تھوڑی سی آپ کو لگے گی لیکن میں کہہ دیتا ہوں، فیملی ڈاکٹر کے پاس جا کے ہم ساری باتیں تو بتاتے ہیں اس کو، یہ پریشانیاں ہیں ہمیں، ڈاکٹر صاحب دوا بتائیے، اب وہ دوا بتاتا ہے، دوا معلوم کرنے کے بعد پھر ہم دوا کھاتے ہیں، دوا کھاتے ہیں پھر ہم بتاتے ہیں کہ آرام ہوا یا نہیں ہوا، بلکہ بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں کہ 3 خوراک ڈاکٹر صاحب نے دوا دی ہے، کھا کے جلدی سے ڈاکٹر صاحب کو بتا کے آئیں کہ اب ہماری حالت یہ ہے۔ ایسے ہی علماء ہیں، یہ جو شرک ہے دل کی بیماری، یہ اللہ کی محبت سے دور ہونا دل کی بیماری، اس بیماری کا علاج انجیکشن اور دوائیاں اور گولیاں اور ٹیبلٹ نہیں ہے، اس بیماری کا علاج ان ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے پیارو، ان بیماریوں کا علاج علماء کے پاس ہے،
اور علماء کے پاس ہم آ کے کرتے کیا ہیں؟ ہم آ کر کے علماء کے پاس اپنے آپ کو اچھا بنا کے پیش کرتے ہیں۔ میری بات کو نہ سمجھو تو الگ بات ہے، ورنہ اہم بات کہہ رہا ہوں۔ ہم علماء سے جب تعلق قائم کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بھئی ماشاءاللہ مولانا صاحب الحمدللہ تہجد تو روز ہی پڑھتا ہوں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کام لیتا ہے مجھ سے اور میں روزانہ خیرات دیتا ہوں، اللہ کے کرم سے میں نے مولانا جلسے میں اتنا تعاون دیا تھا۔ اور پیارو، ڈاکٹر کے یہاں صحت نہیں بتائی جاتی، بیماری بتائی جاتی ہے۔ ان علماء کے پاس آ کے اپنے یہ اچھائیاں بیان نہ کیا کرو، بلکہ وہ بتاؤ جو تم کر نہیں پاتے ہو، تاکہ یہ کرنے کے راستے آسان بتائیں، تب علاج ہوگا۔ اور پھر کسی ایک ایسے عالم سے جو آپ کے پاس کا ہو، ہم آئے ہیں چلے جائیں گے ہم، جیسا کہ مولانا نے کہا، ہم آپ کو پھر آسانی سے ہاتھ نہیں آئیں گے، سال بھر بعد ملیں گے آپ کو، اگر وہ بھی مقدر ہوا تو۔ لیکن یہاں جو موجود علماء ہیں ان سے شرک سیکھو کہ اللہ کی ذات میں شرک کیا ہے اور اللہ کی صفات میں شرک کیا ہے، پھر سیکھ کر کے اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے بھائی، چھوٹے بھائی بہن، ان سب کو اپنے گھر میں بٹھا لو اور روزانہ اس پر مذاکرہ ہو اور گھر میں میٹنگ ہو کہ بھئی یہ دیکھ لو کہ ہمارے گھر میں شرک تو نہیں ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا کام، سب سے اہم کام، سب سے ضروری کام، سب سے لازمی کام جو وقت کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں اللہ سے تعلق کو پاکیزہ بناؤ، اور اللہ سے تعلق پاکیزہ شرک سے خالی ہوئے بغیر نہیں بن سکتا ہے۔ بتائے ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ فرمایا اگر تو شرک کر رہا ہو اور اس سے بچنے کے لیے تجھے جان دینی پڑے، کوئی کہے کہ شرک کر ورنہ تیری جان لیں گے، جان دے دے، مگر اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ اگر تو تیرے وجود کو آگ کے